بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، یہ واقعہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیبیہ کے روز پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکر کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وضو اور پینے کے لیے بھی پانی کا قطرہ تک موجود نہ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک کوزہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پانی سے وضو فرمانے لگے تو سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں بچا، نہ تو ہم وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ آپ ہی کے کوزہ میں پانی موجود ہے، ہم سب کے پاس تو پانی ختم ہو گیا ہے اور ہم پیاس کی شدت سے بے چین ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا دست مبارک اس کوزے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے اور سب لوگ ان چشموں سے سیراب ہونے لگے۔ ہر شخص نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی اور سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لشکر کی تعداد اس دن کتنی تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی تھا، مگر ہم اس وقت صرف 1500 کی تعداد میں تھے۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی ایک معجزہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب ایک قافلہ صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ ان کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا۔ قافلے میں چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، مرد عورتیں سبھی لوگ شامل تھے۔ پیاس کے مارے برا حال تھا، دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا۔ موت ان لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلہ ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ حبشی غلام اپنی اونٹنی پر سوار جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی وہاں ایک اونٹنی سوار حبشی جا رہا تھا۔ وہ اس حبشی کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا کہ آؤ، اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس ایک مشکیزے سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ سب کے سب سیراب ہو گئے اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کو بوسہ دینے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیر دیا۔ اس حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا اور وہ سفید اور پر نور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے آقا کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ تمہارا غلام ہوں۔ تو مالک نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا آدمی تھا۔ تو وہ بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات بابرکات سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کی ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے یہ سارا قصہ سنا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ سامعین، یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود کا تحفہ ضرور بھیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔